بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج عمران خان نے اپنی سیاسی تاریخ کا انتہائی شاندار اور دبنگ خطاب کیا۔ پارٹی کارکنان سے، ٹکٹ کے امیدواروں سے سب کچھ کھل کے بتایا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کسے ملیں گے، دو خوف کیا ہیں، حاجی صاحب کا شکریہ ادا کیا، 2018 کے ٹکٹ کس نے دیے یہ بھی بتایا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے، اور میں یہ بات تسلیم کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا کہ ہم عمران خان کو، مجھ سمیت، آپ سمیت، ہم جتنے بھی لوگ ہیں، ہم عمران خان کو ابھی تک نہیں سمجھ سکے، اور ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمارے اتنے برے کاموں کے باوجود پاکستانی قوم کے اندر عمران خان کی صورت ایک ایسا لیڈر پیدا ہوا جو پاکستان کے بارے میں کچھ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ہم کیونکہ سینسیشنل تھم نیلز کے اوپر جاتے ہیں، مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ تھم نیل اس قسم کا جو لکھا لگا دیا، ٹکٹ کس کو ملیں گے، فیصلہ ہو گیا، کافی سارے لوگ آ جائیں گے، ویوز بن جائیں گے۔ لیکن میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ ضرور آپ کو بتاؤں گا، اس کے اندر خبر ہے ٹکٹ کے متعلق بھی، لیکن خطاب کے نکات انتہائی شاندار ہیں، تاریخ میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ یقیناً آپ نے سنے بھی ہوں گے، لیکن جس اینگل سے میں نے سنے ہیں، پلیز کاپی پینسل لے لیجئے، اپنے پاس نوٹ کیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے، اور پھر مجھے بتائیے کہ آخرکار عمران خان کے ویژن کی کتنے لوگوں کو سمجھ تھی، عمران خان اس پاکستانی قوم سے آخرکار چاہ کیا رہا ہے، اور کیا اس مرتبہ ہم عمران خان کا یہ خواب پورا کرنے کے قابل ہو چکے ہیں یا نہیں۔ پلیز مجھے کمنٹ باکس میں آپ نے ضرور بتانا ہے۔ عمران خان نے تمام چیزوں پر بات کی اپنے 30 منٹ کے اس خطاب کے اندر۔ بات عمران خان نے 2018 کے ٹکٹ ہی سے شروع کی۔ عمران خان کو بھی پتا تھا کہ مجمع سے کیا کیسے بات کرنی ہے، ختم بھی ٹکٹ کے اندر کی، میں بھی ایسے کروں گا، لیکن اس کے جو شاندار نکات عمران خان نے بتائے وہ آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے۔ ٹکٹ بات کرتے ہوئے عمران خان نے تسلیم کیا، جو کہ ہر دفعہ ہمیشہ ایک بڑا آدمی عمران خان کے طور پہ تسلیم کرتا ہے، کہ ان سے غلطیاں ہوئیں، انہوں نے غلطیوں سے سبق سیکھا۔ انہوں نے کہا کہ 2018 کے ٹکٹ انہوں نے نہیں دیے تھے، کنہوں نے دیے تھے یہ آگے چل کر میں آپ کو کہتا ہوں، کیسے، کس نے دلوائے تھے۔ پھر عمران خان نے بتایا کہ اس وقت ان کے اوپر 85 کیسز ہو چکے ہیں، اور ایک میں بھی اگر وہ عمران خان کو مجرم ثابت کر دیں تو عمران خان سیاست چھوڑ دیں گے۔ ایسا کوئی چیلنج پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی سیاستدان نہیں کر سکتا۔ عمران خان نے کہا کہ ان کا منصوبہ ہے کہ مجھے جیل میں ڈالیں، مجھے بلوچستان لے جائیں، اور اس کے بعد سارے شہر پھرائیں، اس دوران الیکشن کرائیں، اور کوشش ان کی یہ ہے کہ میں الیکشن کے دوران نہ ہوں۔ پتہ نہیں انہیں کسی نے یہ بات بتا دی ہے کہ میں اگر نہیں ہوں گا تو یہ الیکشن جیت جائیں گے اور یہ الیکشن مینج کر لیں گے۔ پھر عمران خان نے کہا کہ ہم ان کا پلان، عمران خان ان کا پلان سمجھ چکا ہے، لیکن ان کے اگینسٹ ایک ہمارا پلان بھی ہے، جو میں اس خطاب کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ یقیناً پھر بعد میں عمران خان نے وہ خطاب انہیں بتایا، وہ پلان بتایا بھی ہوگا۔ کچھ چیزیں جو اس پلان کی بتانے والی تھی وہ خطاب کے دوران بھی سامنے رکھی، میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن باقی جو وہاں پہ چیزیں نہیں بیان کی، ہم بھی خود تک اس لیے محفوظ رکھ رہے ہیں کہ یہ پلان دشمن تک نہ پہنچے، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو پہنچنی چاہیے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ عمران خان نے یہ تسلیم کیا کہ پیسہ چلا 2018 کے ٹکٹ میں، نام نہیں لیا عمران خان نے، اشارہ ان کا علیم خان کی طرف تھا، جہانگیر خان ترین کی طرف تھا، اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ کن کے کہنے کے اوپر علیم خان اور جہانگیر ترین نے ٹکٹ دلوائے تھے 2018 میں، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور پھر بعد میں جب عمران خان مشکل میں تھے تو انہی کے کہنے پہ علیم خان اور جہانگیر خان ترین نے عمران خان کو دھوکہ بھی دیا۔ عمران خان نے یہ بات تسلیم کی۔ عمران خان نے کہا میرا نہ کوئی فیورٹ ہے، نہ ہی میرا کوئی رشتہ دار ہے، اور نہ ہی میرا کوئی دوست ہے۔ میں 10 سال تک کیپٹن رہا، غلطیاں بھی کی، مگر تمام تر فیصلے میرٹ پہ کیے۔ اب بھی غلطیاں تسلیم کر رہا ہوں، آئندہ تمام فیصلے میرٹ پہ کروں گا۔ اور پھر عمران خان نے کہا کہ 3 چیزوں کے لیے انسان سیاست میں آتا ہے، یا پیسہ بناتا ہے یا محنت کرتا ہے، جو آپ بھی کر رہے ہیں ٹکٹ لینے کے لیے۔ پہلی چیز ہے جناب پیسہ، میری زندگی سکون میں آ جائے، پیسہ میں زیادہ سے زیادہ کما لوں، میری زندگی سکون کے اندر آ جائے، اور جناب مجھے کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ رزق کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ دوسرا ہوتا ہے جناب عزت، کہ ڈی سی شہر جو ہے وہ میری عزت کرے، پولیس مجھے سلوٹ کرے، میری اگر کسی سے دشمنی ہے تو میری ان کے سامنے ایک عزت بن جائے، جھوٹی عزت، لوگ جو ہے وہ میری عزت کریں۔
تیسری چیز پروٹیکشن، کہ میری اگر کسی کا لڑائی جھگڑا ہے، کسی کے ساتھ میرا پھڈا ہے، تو میرے پاس ایک ایسی پاور مل جائے، اسٹیٹ کی پاور میرے پاس ہو، میرے پیچھے ادارے کھڑے ہوں، مجھے پروٹیکشن مل جائے اور میں جناب کسی کے قابو میں نہ آؤں۔ یہ تمام چیزیں انسان جو اپنی ذات کی حد تک سوچتا ہے وہ ان چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے۔ اور یہیں سے پھر عمران خان نے دوسری چیز سامنے رکھی کہ انسان کی زندگی کے دو بڑے خوف ہیں۔ پہلا خوف ہے موت کا خوف۔ عمران خان نے بتایا کہ یہ سب سے بڑا خوف ہے اور اتنا ظالم خوف ہے کہ انسان اس کے اندر غلامی قبول کر لیتا ہے۔ پھر انہوں نے مثال دی کوفہ کے لوگوں کی اور کہا کہ سب کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین حق پر ہیں، لیکن یزید کے خوف کی وجہ سے وہ نہیں بولے اور پھر بعد میں پوری زندگی پچھتاتے رہے۔ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہوا تھا لیکن خوف کی وجہ سے لوگ نہیں بولے۔ خوف اتنی ظالم اور خوفناک چیز ہے۔ پھر عمران خان نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا تھا، خاتم النبیین نے کیا کیا تھا، انہوں نے خوف ختم کر دیے تھے لوگوں کے، کہ صرف اللہ کا خوف، رب سے ڈرنا ہے صرف۔ اور پھر 11 سے 15 سال کے عرصے میں کیا ہوا کہ کہاں 313 لوگ، رومن امپائر بھی گر گئی اور پرشین امپائر بھی گر گئی۔ پھر عمران خان نے ذکر کیا، عمران خان نے پھر بگوڑے کا ذکر کیا لندن میں بیٹھے ہوئے، کہ جناب وہ چاہتا ہے کہ مجھے جیل میں ڈالیں، یہ مجھے خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے یہ جیل کے اندر ڈالیں۔ نواز شریف کہہ چکا ہے کہ میں عمران خان کو جیل میں ڈالو میں تب پاکستان آؤں گا، اور نواز شریف تمہارا استقبال، اگر میں جیل میں بھی چلا جاؤں خدا نخواستہ، تو تمہارا استقبال جو ہوگا تاریخ یاد رکھے گی اگر تم پاکستان آئے۔ پھر عمران خان نے آپریشن کا ذکر کیا اور تمام چیزیں بتا کے عمران خان تمام تر چیزیں واضح کر رہے تھے۔ خوف کا ذکر کرتے کرتے وہ پھر اس بات کے اوپر آئے کہ کیسے رینجرز نے، پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ظلم کیا۔ عمران خان نے کہا کہ قوم تو فوج سے پیار کرتی تھی، اور وہ پیار کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ اس لیے کہ آپ ہمارے رکھوالے ہیں، لیکن آپ نے چوروں کو لا کر ہمارے اوپر بٹھا دیا اور اپنے لوگوں کے خلاف آپ نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا اپنے ملک میں یہ تو نفرت پھیلانے کی کوشش ہے کہ اپنی سب سے بڑی پارٹی کو ادارے کے سامنے کھڑا کر دیا جائے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ ایک وہ خاتون جس کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ آپ سب سے بڑی پارٹی کو ادارے کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں۔ کیا مشرقی پاکستان میں 1971 میں ایسا نہیں ہوا تھا جب سب سے بڑی پارٹی کو فوج کے سامنے کھڑا کر دیا گیا تھا؟ پھر کیا ہوا تھا؟ خدا نخواستہ پاکستان ٹوٹ گیا تھا، اور اس وقت تو پھر جو عوامی مسلم لیگ، جو عوامی لیگ تھی وہ صرف مشرقی پاکستان کے اندر تھی، مغربی پاکستان میں کچھ اور تھا مینڈیٹ، لیکن اس کے باوجود اصول کے تحت اقتدار ان کے پاس جانا چاہیے تھا۔ آج تو واحد پاکستان تحریک انصاف ایک قدم اور آگے ہے، جو کہ چاروں صوبوں کی، گلگت بلتستان کی، کشمیر کی واحد پاکستان کی قومی سیاسی جماعت ہے جو تمام تر صوبوں کے اندر موجود ہے، اور آپ اس سیاسی جماعت کو اداروں کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں اپنے ملک کو کمزور کرنے کے لیے۔ یہ تو کسی دشمن کا ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ پھر عمران خان نے کہا کہ 25 مئی کو پولیس تشدد جس طرح سے کیا گیا، ظلم کی انتہا کر دی گئی، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے انہی افسران کو ہم کہتے رہے کہ نہ لگائیں، آپ دوبارہ لے کر آگے صرف اس لیے کہ ہم خوف زدہ ہو جائیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قوم اب بھاگنے والی نہیں ہے۔ اس قوم کے اندر جو خوف تھا یوں ختم ہو چکا ہے۔ یہ قوم اس طرح سے جاگ اٹھی ہے کہ میں نے زندگی بھر نہیں سوچا تھا کہ یہ قوم اس طرح سے جاگ جائے گی۔ اور خوف کیسے ختم ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور میرا یہ پچھلے 26 سالوں سے نصب العین ہے، جب سے عمران خان بار بار یہ ذکر کرتے ہیں کہ ان میں ایمان تھا لیکن وہ اس طرح کے مسلمان نہیں تھے، جب سے انہیں اس طرح سے ایمان کی دولت ملی ان کے تمام خوف ختم ہو گئے۔ اور خوف ختم ہو تو پھر قومیں بنتی ہیں۔ عمران خان نے سب سے پہلے نبی پاک کی مثال دی، کس طرح سے انہوں نے قوم بنا دیا، اور 11 سے 15 سال میں کس طرح سے آدھی دنیا فتح ہو گئی، 2 بڑے امپائرز گر گئے 313 کے سفر سے۔ پھر عمران خان نے مثال دی، جرمنی اور جاپان جنگ عظیم کے بعد مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے، لیکن کیونکہ وہ ایک قوم تھے تو 10 سے 15 سال کے اندر وہ دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ پھر عمران خان نے حاجی صاحب کا بھی ذکر کیا۔ آپ کو پتا ہے حاجی صاحب کون ہیں؟ عمران خان نے کہا حاجی صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے ہماری حکومت گرائی اور اس کے بعد پھر پاکستانی قوم کو انہوں نے جگا دیا۔ میں بھی تو جگا رہا تھا، بڑی کوشش کر رہا تھا، لیکن الٹیمیٹلی حاجی صاحب کے اس اقدام کے بعد قوم اس طرح سے جاگی کہ اب یہ قوم دوبارہ سونے والی نہیں۔
تمام ٹی وی چینلز کو خرید چکے ہیں آپ لوگ، مگر لوگوں نے ان چینلز کو دیکھنا چھوڑ دیا. لوگ چینلز کے اوپر خبر نہیں سنتے، لوگ مزدور صحافیوں کے ٹی وی چینلز کے اوپر جو ہے وہ وہاں سے معلومات حاصل کرتے ہیں. اور پھر عمران خان نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ 92 کے ورلڈ کپ کے بعد مجھ میں کس چیز کی مجھے کیا چاہیے تھا، میری کوئی ضرورت نہیں تھی، میری تمام عزت شہرت دولت مجھے سب کچھ مل چکا تھا. پھر میں نے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا، وہاں مصروف ہو گیا. پھر میں نے سیاسی جماعت بنائی، وہاں مصروف ہو گیا، کیونکہ میرا ایمان تھا کہ رزق اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. کئی مواقع ایسے آئے کہ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، لیکن مجھے خوف کوئی نہیں تھا. یہاں عمران خان اب اس خوف کا ذکر کر رہے تھے کہ دوسرا خوف ہے رزق کا خوف. اس بات کو سمجھیں، ہم سب کو سمجھنا چاہیے، صرف سیاست کے طور پر نہیں، بحیثیت مسلمان بھی، کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ دو خوف ختم کرنے ہیں. پہلا خوف موت کا خوف، جو کہ عمران خان نے کہا کہ کیسے آپ نے ختم کرنا ہے، ڈر کیسے آپ نے ختم کرنا ہے کہ زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور جو خوف ختم کر کے 313 نے آدھی دنیا فتح کر لی. دوسرا خوف رزق کا خوف ختم کرنا ہے. عمران خان نے اپنی مثال دی. عمران خان نے یہ کہا کہ ہوتا کیا تھا، ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے تھے، کبھی گھر بنا رہے، کبھی کوئی اور کام، تو اللہ کی طرف سے غیبی امداد آتی تھی. کبھی کہا جاتا تھا جناب ورلڈ کپ آ رہا ہے، عمران خان صاحب آئے 4 دن کمنٹری کریں، میرا سال کا خرچہ نکل جاتا تھا. کبھی کہہ رہے تھے فلاں سیریز آ گئی ہے. ایک دفعہ تو میں نے انکار کر دیا کہ میرے بچے آ رہے ہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا اتنا عرصہ. انہوں نے کہا جی آپ صرف 5 دن کے لیے آ جائیں، کوئی انڈیا کے ساتھ سیریز تھی. عمران خان نے کہا میرے 2 سال کا خرچہ نکلا ہے، میں نے وہ کیا. تو عمران خان نے مثالیں دی، اور خدا کی قسم میں بھی جب بے روزگار ہوا تو میں نے بھی اس قسم کی کئی مثالیں دیکھی. جب میں نے اپنا کام شروع کیا، جب آپ خوف ختم کر دیتے ہیں، رزق کا خوف، موت کا خوف، اور جب آپ سیٹھوں کے خوف کا شکار نہیں ہوتے، حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خفیہ خزانوں سے رزق دیتا ہے. یہ میرا ایمان ہے. اسی کی طرف عمران خان کا اشارہ تھا. عمران خان نے آگے جا کر یہ بھی کہا کہ خوف سے آپ کیا کرتے ہیں. نوکری کے لیے آپ غیر قانونی احکامات کو فالو کرتے ہیں، غیر قانونی احکامات کو آپ فالو کرتے ہیں. رزق کے خوف کی وجہ سے پولیس کی جانب انہوں نے اشارہ کیا کہ انہوں نے ان لافل غیر قانونی آرڈرز کو انہوں نے فالو کیا، اور پھر انہوں نے واپس معاملہ لے کر آئے. یہ دونوں خوف کا ذکر کرنے کے بعد واپس ان چیزوں کی طرف کہ جس کے لیے انسان سارے کام کرتا ہے. آپ نے لکھی ہوگی یقیناً، جس کا عمران خان نے پہلے ذکر کیا، میں ریپیٹ کر دوں: پیسہ، زندگی، عزت، پروڈکشن وغیرہ. اب عمران خان معاملے کو بہترین ایک سپیکر کی طرح واپس لے کر آئے. اب وہ ٹکٹ ہولڈر کی طرف آئے، اور انہوں نے یہ بات کی کہ ٹکٹ ہولڈر یہ مت سوچیں، اپنی ذات کا نہ سوچیں، یہ نہ سوچیں 3 چیزیں کہ جناب میرے حلقے کے کام ہو جائیں گے، اور جناب میں وہاں مشہور ہو جاؤں گا، میں گلیاں نالیاں پکی کروا دوں گا، اور جناب میری عزت بن جائے گی، مجھے پروڈکشن بن جائے گی، لوگ میری عزت کریں گے. عمران خان نے کہا ٹکٹ ہولڈر ذات کا نہ سوچیں، اپنی میں سے نکلیں. 27 سال بعد نیلسن منڈیلا نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا جو ان کے مجرم تھے، جو ان پر ظلم کرتے تھے، اور نبی پاک کی سنت کے اوپر نیلسن منڈیلا نے عمل کیا. یہ کہا عمران خان نے کہ نبی پاک نے بھی معاف کر دیا تھا مدینہ پاک کو فتح کرتے ہوئے. اور پھر عمران خان نے کہا کہ وہ تو بہت چھوٹے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں. عمران خان یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکے کہ ان کے خلاف جو ظلم ہوئے وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، خود پر ہونے والا قاتلانہ حملہ اور دیگر، لیکن پاکستانی قوم کے ساتھ جو ظلم ہوا، چوروں کو وہ قطعاً معاف نہیں کریں گے. اور اس کی وہ مثال بھی دیتے ہیں کہ یہی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اصول کہ ذاتی کوئی بدلہ نہیں کسی سے، لیکن ہم نے ان کی سنت پہ عمل کرنا ہے. جہاں قوم کا، ملک کا، جہاں خزانے کے ساتھ جو کچھ ہوگا، تو پھر وہ ہمیشہ عمران خان وہ مثال دیا کرتے ہیں کہ اگر نبی پاک نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اسے بھی وہی سزا ملتی، تو عمران خان نے کہا کہ قانون جب تک برابر نہیں ہوگا آپ کچھ نہیں کر سکتے، چوروں سے بات نہیں کروں گا. عمران خان نے کہا کتنے ہندو تھے، کسی کو کوئی یاد نہیں کرتا. عرب پتی برِ صغیر کے اندر گنگا رام کو لوگ آج بھی جانتے ہیں اس کے کام کی وجہ سے. صوفیوں کے عرس پر لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہر سال کیوں آتے ہیں؟ کیا ان کے پاس دولت ہوتی ہے؟ نہیں. دولت مند مر جاتا ہے، اگلے دن کوئی اسے یاد نہیں کرتا. سینکڑوں برس گزر گئے ہیں، صوفیوں کے عرس پر لاکھوں لوگ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ کیونکہ انہوں نے امن، محبت، پیار، یہ چیزیں انہوں نے پھلائیں، انہوں نے معاشرے کے لیے بہتری کا کام کیا، لوگ انہیں یاد کرتے ہیں. پھر خطبہ حجت الوداع کا ذکر کیا کہ نبی پاک نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ کیا میں نے اپنا کام کر دیا، تو لوگوں نے لبیک کہہ کر کہا تھا کہ بالکل آپ نے وہ کام کر دیا. لوگ بلکہ رونا شروع ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ اتنے کمیٹڈ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سارا چیزیں، یہ سارا سینیریو بتانے کے بعد کہ بڑا انسان وہ ہے جس کی سوچ بڑی ہے. اور پھر عمران خان نے ٹکٹ ہولڈر کو کہا کہ میں نے آپ کا قبلہ درست کرنا ہے. عمران خان نے یہ بات واضح کی.
انہوں نے کہا جناب کہ اسمبلی اور پارٹی میں، اسمبلی کے اندر بھی، اپنی پارٹی میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے جو اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتے تھے. ہم نے بجٹ پاس کرانا ہوتا تھا، دیگر چیزیں کرنی ہوتی تھی، قانون سازی، اپنے میرے خود لوگ کہتے تھے میرے حلقے میں فلاں کام کر دیں، میرے جو ہے وہ مجھے اتنی جو ہے وہ اسکیم مجھے دے دیں، میرے حلقے میں فلاں ترقیاتی کام کر دیں تو میں ووٹ دے دیتا ہوں. تو میں سوچتا تھا کیسے لوگ ہیں، کرونا تھا، پتہ نہیں کووڈ کیا کچھ، اتنے مسائل کا شکار، ان کو اپنے حلقوں کی پڑی ہوئی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان بدلے گا، بہتر ہوگا تو آپ کے حلقے بھی ٹھیک ہوں گے. حلقے کی سیاست سے باہر نکلیں، پاکستانی بنیں. اور 26 سال کے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں، حلقے سے باہر نکلیں، پاکستان کا سوچیں. اور پھر عمران خان نے وہ بات واضح کر دی جہاں کنکلوڈ کیا. عمران خان نے کہا دیانتداری سے ٹکٹ دوں گا، جن کو ٹکٹ نہ ملیں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ آزاد بالکل کھڑے نہ ہوں. پارٹی ان کی کوشش کبھی نہیں بھولے گی، پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں. میں پوری دیانتداری کے ساتھ ٹکٹ دینے کا فیصلہ کروں گا، میرٹ پر کروں گا. لیکن اس فیصلے کے نتیجے میں، کیونکہ سب کو ٹکٹ نہیں مل سکتے، 297 ٹکٹ ملنے ہیں، آپ نے آزاد نہیں کھڑے ہونا، کیونکہ ماضی میں ایسی مثالیں ہیں. آپ نے پارٹی کو نہیں ہرانا، آپ نے پارٹی کا حصہ بننا ہے، حصہ بننا ہے. اور جناب افسوس ایک مرتبہ پھر ویڈیو کے ختم کرنے پر، کہ افسوس ہم عمران خان کو، مجھ سمیت، آج تک نہیں سمجھ سکے اتنے شاندار خطاب کے بعد. اور امید میں کرتا ہوں کہ پارٹی کے ٹکٹس میرٹ کے اوپر ملیں گے، اور جن کو ٹکٹ نہیں ملیں گے، کیونکہ ایک میرٹ پر 2 سے زائد لوگ بھی ہو سکتے ہیں، 1 سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، وہ پارٹی نہیں چھوڑیں گے، پارٹی کا حصہ بنیں گے، اپنی ذات کا نہیں سوچیں گے، ملک کا سوچیں گے، پاکستان کا سوچیں گے. اس امید کے ساتھ باقی جو ٹکٹس وغیرہ کی حلقہ وائز جو دیگر ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان الیکشن سیل کے پلیٹ فارم پر آپ سے ڈسکس کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.